سارے بازو والوں کو کلمہ پڑھا کر سنی بھی بنا سکتے ہیں. ہمیں اخلاق والا ہونا چاہیے, کردار والا ہونا چاہیے. الغرض آؤ دوستو چلتے ہیں اہل بیت کی بارگاہ میں. اللہ اللہ سبحان اللہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رب کریم نے قرآن بھیجا, اور قرآن بھیج کر رب فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہم تم سے کسی قسم کا بدلہ نہیں چاہتے, اجر نہیں چاہتے. کس بات کا اجر, کس بات کا بدلہ؟ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے قرآن لیا اور ہم غلاموں تک پہنچا دیا. اللہ سے دین لیا, ہم تک پہنچایا, اخلاق ہم تک پہنچایا, ایک اعلیٰ کردار ہم تک پہنچایا, ایک بہترین زندگی ہم کو عطا کیا, ایک اسوہ, ایک نمونہ, ایک سیرت, ایک کردار ہم کو عطا کیا. اور پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے ہم کو مسلمان بنانے کے لیے ہزاروں لاکھوں کروڑوں تکلیفیں مصیبتیں اپنے آپ پر برداشت کیا. ہر تکلیف آقا علیہ السلام نے برداشت کی. کہا کہ اے لوگوں میں تمہارے خاطر سب کچھ سہتا رہا, برداشت کرتا رہا, اور ہر حال میں تمہیں دعائیں دیتا رہا. رب سے قرآن لیا, تمہیں دلایا, اور اپنی زندگی کو ایک مثال و نمونہ بنا کر تم تک پہنچا دیا. اے لوگوں اب میں اس کے بدلے تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا, تم سے کوئی جزا نہیں چاہتا, تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا, تم سے کوئی تحفہ نہیں چاہتا, مگر اللہ کہتا ہے اے حبیب آگے یہ کہہ دو اے لوگوں اگر تم کچھ دینا ہی چاہتے ہو, اگر تم کچھ دے, میں تو کچھ نہیں چاہتا, لیکن اگر تم کچھ دینا چاہتے ہو, تم اپنے آقا کو کچھ تحفہ دینا چاہتے ہو, اپنے آقا کو کچھ نظر دینا چاہتے ہو, کیونکہ انہوں نے تمہیں گھنٹے بجانے سے بچا لیا ہے, انہوں نے تمہیں غیروں کے سامنے جھکنے سے بچا لیا ہے, انہوں نے تمہیں پتھروں کی پوجا و پرستش سے بچا لیا ہے, انہوں نے تمہیں بت خانوں میں جانے سے بچا لیا ہے. اس کے بدلے اگر اپنے نبی کو کچھ دینا ہی چاہتے ہو, اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو المودۃ فی القربیٰ, میرے مصطفیٰ آپ کہہ دو کہ وہ آپ کو آپ کے خرابت داروں کی محبت پیش کر دیں. کس کی محبت؟ خرابت داروں کی محبت. اب ذرا غور کرنے والی بات ہے پیارے بزرگوں اور دوستو, یہ خرابت دار کون ہے؟ یہ خرابت دار کون ہے؟ فرماتے ہیں خرابت داروں میں سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے, خرابت داروں میں مولا علی المرتضیٰ ہے, خرابت داروں میں مولا امام حسن ہے, خرابت داروں میں مولا امام حسین ہے, خرابت داروں میں سیدہ عائشہ صدیقہ ہے, خرابت داروں میں ازواج مطہرات ہے, خرابت داروں میں خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہے. کہا کہ ان کی محبت پیش کر دو, ان سے محبت کرو. تو پتہ کیا چلا, اہل بیت سے محبت کرنا قرآن کا حکم ہے. کس کا حکم ہے؟ اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. یہ کس کا حکم ہے؟ قرآن کا. ذرا زور سے بولیں. یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے. قرآن کے ذریعے بندوں کو دیا گیا ہے کہ لوگوں نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو. اب ایمانداری سے بتاؤ, کسی کو نماز پر اختلاف ہے؟ ذرا زور سے بولیں. کسی کو نماز پڑھنے پر اختلاف ہے؟ نہیں ہے. کسی کو روزہ رکھنے پر اختلاف ہے؟ کسی کو زکوٰۃ دینے پر اختلاف ہے؟ رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں. روزہ رکھنے پر کسی کو اعتراض نہیں ہے. ماں باپ کی خدمت کا حکم ہے, ماں باپ کی خدمت پر کسی کو اعتراض
نہیں ہے. مسجدیں بنانے والوں کے لیے فضیلت بیان ہوئی ہے. قرآن ان کی عظمت بیان کرتا ہے, ان کے لیے فضیلت بیان کرتا ہے. مسجد بنانے پر کسی کو اعتراض نہیں ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو ذرا غور کرو, قرآن نے شراب کو حرام کیا ہے, اب کوئی کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہے. سب شراب کو حرام سمجھتے ہیں. قرآن نے جوا کھیلنے کو حرام قرار دیا, منع کیا ہے, اب اس پر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے. سب اسے حرام سمجھتے ہیں, اس کو ناجائز سمجھتے ہیں, سب اس سے بچتے ہیں. تو میں پوچھتا ہوں اے لوگوں, جب قرآن سے ہم نے نماز لیا اعتراض نہیں کیا, روزہ لیا اعتراض نہیں کیا, زکات لیا اعتراض نہیں کیا, نہ قرآن کی وجہ سے ہم نے جوا چھوڑا, شراب چھوڑا, زنا چھوڑا, کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا. تو پھر جب قرآن ہی کہہ رہا ہے, قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ اے حبیب آپ کہہ دو المودۃ فی القربہ, کہ وہ آپ کی اہل بیت کی محبت پیش کرے, تو اب اہل بیت سے محبت کرنے پر اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ اہل بیت سے محبت کرنے پر اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ نے اہل بیت کی عبادت کرو نہیں کہا, نعوذ باللہ, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اللہ نے کہا اہل بیت سے محبت کرو. عبادت خدا کی ہوتی ہے, محبت بندگان خدا سے ہوتی ہے. اہل بیت سے آپ کو محبت کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ذرا زور سے بولے. محبت کرنا ہے. اب اندازہ کیجئے گا اب محبت کیا ہوتی ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو, ہمارے درگ میں ایک بچے کا ولیمہ ہے, مگر اتفاق سے بیچارہ کام کچھ نہیں جاتا. سبحان اللہ. جس کے بارے میں بولا انہوں تو خوش ہونا کم سے کم, مگر بیچارہ کام کو نوکری نہیں کرتا, کاروبار نہیں کرتا, تجارت نہیں کرتا, مگر ماشاءاللہ ولیمہ میں 2000 آدمی کی دعوت. سبحان اللہ. اب سمجھ میں آ رہا بعض لوگوں کو. ارے بولے تو اپنی بارے میں بول رہے مولانا, ولیمے میں 2000 آدمی کی دعوت. اب ذرا ایمانداری سے بولیے, 2000 آدمی کی دعوت کا پیسہ بچے کرے ہے ہی نہیں. نوشا کے پاس, دولہے کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, مگر یہ دعوت ہوئی کیسا؟ تو بچے کے باپ نے سینہ ٹھوک کے بولا, انہیں نے کہا تو کہا اس کا باپ زندہ ہے. بولے ہو شبیر بھائی تم کرے. بات سمجھ میں آئی؟ بچے کے باپ نے دعوت کی. اب باپ کو پوچھو, میاں یہ 2000 آدمی کا کھانا پکا کے کھلا رہا, 5 تولے سونا بہو کو ڈالا, 1 لاکھ روپیہ شادی خانے کا رینٹ پے کیا, 8 دن سے مسلسل دعوت پہ دعوت گھر کے اندر ہو رہی ہے, نکاح خانے کے اندر لوگوں کو بلایا, ہزاروں روپیہ خرچ کیا, لاکھوں روپیہ خرچ کیا, ولیمے کی بات آئی تو کم و بیش 10 لاکھ کے قریب خرچہ کر دیا, جبکہ تیرا بیٹا نہ نوکری کرتا ہے, نہ کاروبار کرتا ہے, نہ تجارت کرتا ہے. اتنا پیسہ خرچ کر کے, اتنے لوگوں کو بلا کے, اتنی عالی شان ڈشز, دیکھتے دیکھتے طبیعت مست ہو گئی. اتنی بہترین ڈشز کیوں بنایا؟ تو باپ نے سینہ ٹھوک کے جواب دیا, مجھے اپنے بیٹے سے محبت ہے. ذرا زور سے بولو. ایک باپ اپنے بیٹے کے ولیمے میں کھانا اپنے بیٹے سے محبت کے تقاضے کے تحت کھلاتا ہے. بات سمجھے؟ پیارے بزرگوں اور دوستو, کسی کے لیے کھانا کھلانا محبت کی نشانی ہے کہ نہیں ہے؟ اب بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا, کیونکہ بیچارے خود محنت کر کے کما کے ولیمہ کر لیے سو ہے. تو ان کے حساب سے ایک فارمولا سمجھا دیتا ہوں, جلدی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. سسر جی 90% کو سمجھ میں آ گیا. سسر جی اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے اپنے داماد کے گھر تشریف لائے. جیسے ہی سسر جی آئے, بیٹی بڑی خوش ہو گئی, بولے آج میرے بابا گھر کو آئے. داماد بھی بڑا خوش ہوا, بولے سسر جی گھر کو آئے. ہلو بیگم چولہے میں سے آواز دی, بولے ادھر آؤ جی. ہاتھ میں تھیلی دیے, پرس میں سے 500 کے نوٹ نکال کے دیے, چکن لے آؤ. انہیں بھی بیچارہ تھیلی لیا, 500 روپے لے کے نکلا.
सीढ़ियां उतरने के बाद याद आया ये 500 लेके निकला गई गू वहीं, वापिस गया, बोले नहीं बेगम 500 3 दिन की कमाई है बेगम। बोले गई तो गई, जान दो मेरे अब्बा घर को आए। इसको भी समझ में आया वाकई भाई, कभी रोजाना थोड़ी आते बेचारे, साल में 6 महीने में 1 मरतबा आते, हमेशा तो मैं जाता हूं, खिला देना चाहिए। बेचारा गया, जाके रोते रोते ही सही चिकन ले आया, आलीशान डिशेस बनाए गए, टेबल पे रखे गए, ससुर जी के लिए निकाला गया, दामाद भी खा रहा है, दाल डाल के खिला रहा है, अब्बू जान लीजिए थोड़ा थोड़ा लीजिए, और थोड़ा लीजिए, और थोड़ा। ईमानदारी से बोलो दोस्तों, जो ससुर जी घर को आए तो तुमने जो खाना खिलाया वो क्या था? मोहब्बत। जरा जोर से बोलो, मजबूरी तो नहीं थी ना? नहीं, मोहब्बत थी। जब किसी को खाना खिलाया जाता है तो ये मोहब्बत की वजह से खिलाया जाता है। और खुदा की कसम, रब ने कहा कि लोगों, अगर मेरे नबी को तुम कुछ पेश करना ही चाहते हो तो ए नबी, तुम अपनी उम्मत से कह दो कि वो खराबतदार की मोहब्बत पेश करे। तो अब मुहर्रम आता है, 10 मुहर्रम, 9 मुहर्रम, 8 मुहर्रम, 7 मुहर्रम को दुर्ग की, रायपुर की, छत्तीसगढ़ की गली गली, कूचे कूचे में मुसलमान खाने खिला रहा है, शरबत पिला रहा है। तो खुदा की कसम, ये शरबत के खाना इसलिए नहीं है कि हमारे पास पैसा ज्यादा है, बल्कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें इमाम हुसैन से मोहब्बत हो गई है, शुहदाए करबला से मोहब्बत हो गई है, अहले बैत मुस्तफा से मोहब्बत हो गई है। अब अगर कोई जाहिल ये पूछे ये खाना खिलाना कुरान में कहा है, ये पानी पिलाना कुरान में कहा है, ये शरबत पिलाना कुरान में कहा है, तो समझ लेना जाहिल है। क्योंकि रब ये नहीं बोलता खाना खिलाओ, खिचड़ी खिलाओ, रोटा बनाओ, शरबत बनाओ, फूला चढ़ाओ, ये करो ये करो। ये कुरान है, ये मेनू नहीं है। अल्लाह कहता है मोहब्बत करो, और मोहब्बत का सबूत खिलाने से होता है। मोहब्बत का सबूत खिलाने से होता है। तुम्हारा दोस्त तुम्हारे घर को आ जाए तो तुम खाना खिलाते हो या चाय पिलाते हो ताकि मोहब्बत का सबूत बन जाए। तुम्हारा रिश्तेदार घर को आता है, खाना खिलाते हो ताकि खिलाने की वजह से तुम्हारी मोहब्बत का सबूत बन जाए। तो इस